وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 36، درس نمبر 1029۔ آج کا موضوع، کیا صرف دنیاوی فائدہ ہی ہماری خوشی کا باعث ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 36 حصہ 2 کے آخر کی کچھ مضمون رہتا تھا، اور وہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب۔ یہ ایک بہت بلیغ، فصیح اور بلیغ جملہ ہے سامعین کرام۔ تو دیکھیں، اس میں ساری ہماری زندگی کا پروگرام ہے۔ یہ جملہ جو ہے 36 نمبر آخری، اس میں تمام اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ہماری زندگی کا مقصد اور طریقہ کار اور جو ہمارا ٹھکانہ ہے، آخر کار جہاں ہم نے جانا ہے، تو وہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں، سوچیں، سمجھیں۔ دیکھیں، بنیادی چیز جو ہے وہ دعوت اللہ ہے، الیہ ادعو۔ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے، دیکھیں، انسان ایک نظریے کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے اور ایک گول سیٹ کر لیتا ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم اپنے بچوں کو ان کا ایک گول، وہ لوگ اپنے لیے ایک گول بنا لیتے ہیں۔ آپ پرائمری اسکول میں جائیں، ہائی اسکول میں جائیں، میٹرک کے طلباء سے آپ پوچھیں، ایک جو ہے ایک بچہ آپ کو اپنا گول بتائے گا، جو بچپن سے اس کو والدین سکھاتے چلے آ رہے ہیں یا خود انہوں نے سیٹ کر لیا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے۔ اچھا، ہمارا ماحول تو ایک الگ ماحول ہے، دنیا دارانہ اور ظاہر پرستی ہے۔ ظاہر ہمارے والدین، ہمارے بڑے ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے ہیں اور اسی کے لیے زندہ ہیں، اور ہمیں بھی اسی کے لیے انہوں نے تیار کیا ہے۔ میں خود آپ کو بتاتا ہوں، بعض اوقات
کہ میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، جو کہ میں نہ بن سکا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک گول تو سیٹ ہوتا ہے نا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم اپنے بچوں کو اپنے سے اچھا رکھیں گے، یہ کریں گے، پلانز مختلف۔ دیکھیں دنیا میں اصل انسان کون ہے؟ اصل انسان تو وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، اصل انسان تو وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ یہاں سے یعنی انسان اگر یقین کر لے اپنے باطن پہ تو پھر اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اس وقت ہماری جو ترجیحات ہیں وہ تمام ترجیحات کا تعلق ظاہر ہے، دنیا ظاہر، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو ایک دھوکہ جو بنیادی آپ کو لگ گیا تو پھر تو آپ اس کو یعنی اسی کے دھوکے کے مطابق انسان، دیکھیں ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دنیا میں اچھی یا بری جو بھی ہو۔ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اب ہماری نیت ظاہر کی ہو گئی ہے، پھر اپنے بچوں کی بھی نیت ہم ظاہر کی بنواتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، تم نے بڑا لیڈر بننا ہے، بڑا آدمی بننا ہے۔ تو اسی میں پھر بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ عام اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتا ہے کہ یہ سارے لوگ ظاہر دار ہیں، دین والے جو بیان کرنے ہیں، دین کی حقیقت بیان نہیں کرتے۔ یہ بات میں نہایت افسوس سے کہتا ہوں کہ جو ممبر سے وہ مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے، عام طور پہ تو ہمارا ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، اور بنیادی طور پہ کوئی دین کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ فیس بک پہ آپ کو یعنی بڑے بڑے دینی اسکالر مل جائیں گے، یہ مل جائیں گے، وہ مل جائیں گے، لیکن وہ قصے کہانیاں، ان کے بیان کی بنیاد قصے کہانیاں ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، ان کے معجزات اور صحابہ کی واقعات اور پھر دیگر بزرگان دین کے واقعات اور ان کی کرامتیں۔ اسی میں ہمیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اپنی جگہ ہے، لیکن بنیاد سے غافل رہ کے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو عام طور پہ جو طبقہ ہے دین بیان کرنے والا، وہ دین کی اساس نہیں بیان کرتے، جو بنیاد ہے ہماری زندگی کی، جو بنیاد ہے۔ کبھی میں نے کسی یعنی میرا تو ایک استاد ہے محترم جو بھی ہے، مولانا عبدالرحیم صاحب، ان سے ہم نے درس قرآن سیکھا ہے، قرآن کے بارے میں انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ سوائے اس کے پھر میری جو 65 سالہ زندگی ہے، یہ میں نے کسی سے نہیں سنا، عام طور پہ نہ مسجد کے ممبر سے مجھے میری حقیقت نہیں بتائی گئی، نہ اب جو دینی کتابیں ہیں یہ وہ، اس میں بھی آپ نہیں پائیں گے۔ سرسری طور پہ بیان ہوتا ہے، لیکن اس پہ زور نہیں ہوتا کہ اے انسان، اے مسلمان، تمہاری حقیقت تو ظاہر نہیں ہے۔ عام طور پہ میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ ہم عورتیں جو ہیں، لڑکیاں، عورتیں یعنی جو لیڈیز ہیں، یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیگریڈ خیال کرتی ہیں، ڈیگریڈ کرتی ہیں اپنے آپ کو۔ مردوں کو یعنی وہ سوچ ان کی یہ ہے کہ یہ مردانہ معاشرہ ہے، مرد جو ہے وہ کر سکتا ہے کچھ، ہم کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی وہ دنیا دارانہ سوچ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اگر عورت ہیں، صنف نازک ہیں، تو آپ کا معاملہ اللہ کے ہاں مومن مردوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تم میں سے جو بھی ہوئے لوگوں، من عمل صالح، جس نے بھی عمل صالح کیا، مرد ہو یا عورت، اس کو میں ایک نئی زندگی عطا کروں گا۔ دیکھیں جو مرد کے پاس جو لطیفہ قلب ہے یا نورانی روح ہے، وہ تو آپ کے پاس بھی ہے، تو فرق کیا ہوا؟
فرق تو صرف جسم کا ہو گیا. تو ایک تو میں لیڈیز سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں. بالکل آپ اور عورت میں مرد میں اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. وہ میں نے آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی اس قبیل کی، اور بھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرق نہیں کرتا. آپ کا دل، اگر مرد اپنے دل کو عرش الہی بنا سکتا ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے دل کو عرش الہی بنا سکتی ہیں. طریقہ ہے، بہت آسان ہے، وہ تو کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ہم دین کی بات نہ ہمیں تو بیان کی جاتی ہے عام طور پہ. قصے کہانیاں سننے میں نسبتاً ہم زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. جو علماء ہمیں قصے کہانیوں میں الجھاتے ہیں، ایک دفعہ میں وہاں گیا، ایک دفعہ یہاں گیا، ایک دفعہ یہ ہوا، ایک دفعہ وہ ہوا، ایک دفعہ، تو بس وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے تو اس میں ہمارا دل بھی لگتا ہے. یہ قصہ گوئی اور قصہ خوانی جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی قرآن کا مقابلہ انہوں نے قصہ گوئی سے کرنا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ حضور تو حقیقت بیان کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ نے یعنی میں اشارہ کر رہا ہوں اس بات کا، بات تو تاریخوں میں واضح ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس قرآن کا مقابلہ ہم کیسے کریں. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ میں وہاں سے وہ قصے لے آؤں گا، کہانیاں لے آؤں گا. اب وہ قصے کہانیاں ہمیں بیان کی جا رہی ہیں. تو انسان کی فطرت ہے، ہم بچپن میں آپ دیکھیں دادی اماں، نانی اماں قصے سناتی ہیں، اور عام طور پہ بچوں کو یعنی سوتے وقت جو ہے وہ کہانی سناتی ہیں. بچہ سوتے سوتے نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے بیچارہ. تو یہ قصہ کہانیاں ٹھیک ہے، دیکھیں نفس ہے نا، نفس ہے، وہ لذت چاہتا ہے، لذت. تو اس میں لوگوں کو لذت ملتی ہے. تو قصے کہانیوں میں تو کوئی بنیادی بات نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے اس میں عبرت ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس کا جو یہ حصہ ہے، قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب. اب اس میں الیہ ادعو جو ہے وہ تمام انسانیت کا مقصد حیات اس میں آ جاتا ہے. سارے پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ لوگو تمہاری منزل اللہ ہے، تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، تمہارا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. عند ملیک مقتدر، مقتدر بادشاہ کے دربار، تمہیں بادشاہ اپنے پاس بلا رہا ہے. سبحان اللہ. اور میں تمہیں اسی کی طرف بلانے والا ہوں. تمام پیغمبر الہ ادعو ہے. پھر طریقہ کیا ہے؟ مقصود اللہ، ٹھکانہ اللہ کے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب بعض اوقات میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہم ہیں اللہ کے. مثال کے طور پہ یہ پین میرا ہے، مثال کے طور پہ جو میرے مثال بیان کرو نا، جو پیسے میری جیب میں رکھے ہیں وہ میرے ہیں، میرا اس پر اختیار ہے. میرا بیٹا میرا بیٹا ہے، میری بیٹی میری بیٹی ہے. اب آپ میرا 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 کرتے رہتے ہیں نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بلا دیا ہے اور وہ کہتا ہے تم میرے پاس آ جاؤ. طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا. اگر تم میرے پاس آ گئے تو مزے میں رہو گے، اور اگر میرے پاس نہ آئے تو پھر تم پریشان رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. ابھی ہم نے پڑھا تھا لہم عذاب فی الحیات الدنیا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو ہم نے اپنا مآب ٹھکانہ نہ بنایا اللہ کے پاس، اس کے لیے کوشش نہ کی، تو پھر جو ہے ایک دوسرے ٹھکانے میں ہمیں لازماً ڈالا جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اور وہ ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو وہ میں آپ کو بات بیان کر رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ
من روحی فقعوا لہ ساجدین. آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے کہا، اور یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے، 6-7 دفعہ آیا ہے کہ بھئی میں جب اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں، اب تم نے اس کی خدمت کرنی ہے، سجدہ اطاعت کرنا ہے، یعنی اس کے لیے تم نے خدمت کرنی ہے. آپ دیکھ لیں تو جب میں اس کے ظاہر قالب کو برابر کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، كُلُّهُمْ، سب کے سب، أَجْمَعُونَ، سب کے سب. آپ اپنے مقام سے تو آگاہ ہو نا. آپ نے اپنے آپ کو تو ظاہر دنیا کا کیڑا سمجھ لیا اور دنیا ہی کے کیڑے بن کے ہم رہ گئے. آپ دیکھ لیں آپ کی سوچیں، آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزوئیں، آپ کی پریشانیاں ساری کی ساری ظاہر کے بارے میں. تو آپ تو یہ نہیں ہیں، آپ تو ظاہر نہیں ہیں، آپ تو اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہیں، اور جو اس مقصد کے لیے آئی ہے کہ آپ کا ٹھکانہ رب کے پاس ہے، آپ نے جانا رب کے پاس ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. وَإِلَيْهِ مَآب، یہ وہی ہمارا ٹھکانہ ہے. یعنی اب اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ جانا تو ہے لیکن تیاری کرنی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ بولیے، دنیا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، سبحان اللہ، جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. فمن کانا، وہ پوری آیت بڑی مزے کی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، آپ ان سے کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے، یوحی الی. اب وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ لوگوں تمہارا معبود، مقصود، محبوب، مطلوب ایک ہے، اللہ. اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے روز قیامت، آخرت میں، دنیا میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تو ہمارے پاس ہی ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. لیکن فرق، یعنی بات یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہیں. تو اگر ہم نے جد و جہد کی، محنت کی اور یہ فاصلے ختم کر لیے تو پھر تو وہ یعنی قلب جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے. بہرحال تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اللہ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بڑی، یہ اصل میں آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ ہر وقت اٹک جاتا ہے ایسی باتوں میں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری بات لوگ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. عام طور پہ ایسی باتوں کو نہ توجہ دیتے ہیں، پھر بور بھی ہوتے ہیں. مجھے معلوم ہے
کیونکہ جس نے ظاہر کا دھوکہ کھا لیا ہے وہ اس باتوں میں سے اس کی تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. جس انسان کو، جس مسلمان کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اس کو اس باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. پھر تو آپ کو موٹیویٹر مل جاتے ہیں، ایک لیکچر دیتے ہیں ہزاروں روپے کا، اور اس خوب آؤ بھگت ہوتی ہے، وہ آپ کو دنیا میں کامیابی کے طریقے بتاتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق. اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، رسول کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن دنیا کی بات کرتے ہیں. موٹیویٹرز، ان کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے. وہ دنیا میں آپ کو کامیابی کے طریقے، طور طریقے بتاتے رہتے ہیں. ایسی آپ کو معلوم ہے یوٹیوبر ہیں اور ایسے لیکچرز ہیں اور ایسے صاحبان ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اکیڈمیاں کھولی ہوئی ہیں، یہ وہ. مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں میں جو بات کروں اس میں عوام کو دلچسپی ہے نہیں، کیونکہ ان کی منزل اللہ نہیں ہے. ان کی منزل تو دنیا ہے. ان کو دنیا کے قصے سناؤ، دنیا کی ترقی کی باتیں کروں، یہ کرو وہ کرو، یا قصے کہانیاں کم از کم سناؤ تو وہ پھر سن لیں گے. اب میرے ان درسوں کو سننے والا تو کوئی ہے نہیں، کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. تو بہرحال حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ بہت ہی بنیادی ہے. اس میں نے آپ کو کہا کہ اس آیت کے اس حصے میں، یہ ساری آیت میں یفرحون والذین آتینا، اگر آپ کے دل پہ کتاب نازل ہو گئی، آپ اگر صاحب کتاب ہو گئے تو پھر آپ خوش ہوں گے. قرآن کی جہاں بات ہو رہی ہے، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں. ہمارے درس میں بعض اوقات لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ہم اسکائپ پہ بھی کرتے ہیں، بعض لوگ شامل ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں تو ایک ہی بات ہو رہی ہے، روحانی ترقی، اصل حقیقت. تو لوگ تو اصل حقیقت دنیا کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ چپکے سے سکپ کر لیتے ہیں درس سے اپنے آپ کو کہ یہاں تو کچھ اور بات ہے نہیں. بہرحال تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی ایسا سوچ کے میرے پاس سے جاتا ہے کہ بھئی یہاں تو انسان کی روحانی ترقی کی بات ہو رہی ہے، وہ ان کی منزل نہیں ہے، تو وہ پھر سکپ کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم کسی کے پیچھے پڑتے نہیں ہیں کیونکہ یہ تو ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے. کسی لالچ کے تحت، دنیا کی لالچ کے تحت تو میں آپ سے نہیں بیان کر رہا نا. بہرحال یہ جو پوری آیت ہے اس میں یفرحون بما انزل الیک، قرآن میں اگر آپ کی دلچسپی ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں، آپ سوچیں نا کہ آپ کے دل کن باتوں پر خوش ہوتا ہے. جو کتاب آسمانی وحی ہے تو اس سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. عام طور پہ میں نے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو کوئی دلچسپی نہیں ہے قرآن سے، قومی طور پہ اور انفرادی طور پہ بھی. قومی طور پہ میں نے وہ آپ کو تعلیم کا وہ بتایا. انفرادی طور پہ بھی قرآن بعض گھروں میں تو پڑھا ہی نہیں جاتا، تلاوت بھی نہیں کی جاتی. خوبصورت جزدان بنا کے وہ گرد پڑتی رہتی ہے، سال بعد کہیں وہ گرد صرف جھاڑتے ہیں آپ، یا 6 مہینے بعد، یا چلو ہفتے میں صرف گرد کو صاف کرتے ہیں بس. پھر آپ دیکھ لیں، آپ خود اپنے بچوں کو صرف ناظرہ تک محدود رکھتے ہیں. تراویحوں میں مرد جو ہے چلے جاتے ہیں، وہ ایک ماحول بن جاتا ہے روزہ رکھنے تراویحوں کا، تو وہاں پہ وہ جا کے ختم شریف کر لیتے ہیں، پھر مٹھائیاں بٹ جاتی ہیں، بعد پھر 11 مہینے پھر قرآن کو رکھ دیا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک رویہ ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک رویہ ہے. اس رویے کو ہم نے اپنا لیا ہے. قرآن سے، اللہ کی یاد سے، رسول کی اتباع سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہماری تو دلچسپی الگ باتوں میں ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، وہ ظاہر ہے. آپ کن چیزوں میں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے بیٹے کی شادی اگر قریب آ رہی ہے
بہو آ رہی ہے، اب بڑے چاؤ سے آپ پہلے بہویں دیکھتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، پھر یہ وہ، میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن خوشیاں آپ کن چیزوں پر خوش ہوتے ہیں؟ یہاں تو بات ہے کہ جو اہل قرآن ہیں وہ قرآن پر خوش ہوتے ہیں، یفرحون بما انزل الیک، تو یہ نشانی اپنے آپ میں تلاش کریں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت، اس پر چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی یہ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ بہتر ہے کہ اللہ کا فضل۔ اب اللہ کا فضل ایک تو دنیاوی نعمتیں ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اس آیت میں جو مقصود ہے وہ اللہ کا روحانی نعمتیں ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان ہے اللہ کا لوگوں پر، مومنوں پر، کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ان کے پاس بھجوایا ہے جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یہ وہ۔ یہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی خوشیوں کی بات، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی خوشیوں کا معیار ظاہر ہے کہ باطن ہے۔ اگر ظاہر ہے تو آپ اسے چینج کریں، کیونکہ آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، ٹھکانہ آپ کا اللہ کے پاس بنا لیں، اس کے لیے کوشش کریں، روحانی نعمتوں کی خوشی محسوس کریں۔ روحانی نعمتیں اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، آپ کے معاشرے میں جو موجود ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ کسی ہمدم دیرینہ اگر آپ کو مل گیا تو وہ بہتر ہے مسیحا و خضر کی ملاقات سے۔ تو مسئلہ جو ہے یہ آپ دیکھیں اور اس مسئلے کو سمجھیں اور اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کی بندگی کا پختہ عزم کر لیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کریں جو آپ کی رہنمائی کرے اللہ کی بندگی اور رسول کی اتباع کی طرف۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ ترجمہ سنا دیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا۔ ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور جماعتوں میں سے بعض لوگ اس کی بعض کو نہیں مانتے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب، اور میرا ٹھکانہ وہی ہے، رب کے پاس میرا جانا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔